بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جان نیوز۔ میں ہوں چودھری اسد عباس۔ پاکستان کے اندر انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ کل تحریک انصاف نے بھی شو آف پاور کیا، لیکن اس کا معاملہ وہی یو ٹرن والا چل رہا ہے۔ پہلے انہوں نے ایم کے ساتھ اپنے تمام کامیاب امیدواروں کو جوڑا اور پورا پروپیگنڈا کیا۔ کل ایم کو پیچھے کر کے سنی اتحاد کونسل کو آگے کیا اور ایک بڑی پرہجوم قسم کی پریس کانفرنس کی۔ رات کو انہوں نے جو ہے وہ مولانا شرانی سے السلام علیکم کر لی۔ اب مولانا شرانی سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کی تازہ دوستی ہوئی ہے، آپ نے اس کو بھی کٹ کیا اور پھر مولانا شرانی کو لے آئے، تو یعنی کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے ان کا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے مطالبات سے ذرا برابر ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 16 مہینے کے تجربے کو اس کا رونا رو رہی ہے، اور پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں اور اداروں کے اندر اداروں کی سربراہی کے اوپر اس کی نظریں ہیں، اور پنجاب میں اسپیکرشپ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کر لی ہے۔ باقی باتوں پہ گو کہ مسلم لیگ نواز اور اس کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے، اسپیکر کی پوزیشن ہو، صدر کی ہو یا گورنرز ہوں، ایون دین چاروں صوبوں کے، اس پہ اتفاق رائے ہو گیا دونوں پارٹیوں میں۔ لیکن یہ جو ہے پنجاب کے اندر وہ جو اپنا اثر و رسوخ چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس پہ ظاہر ہے کہ نون لیگ بھی ڈیفینسو ہے، اس لیے کہ اس نے بھی لوز کیا ہے نا پچھلے 4-5 سالوں میں۔ وہ تو تحریک انصاف کا سارا کچھ چل رہا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ سید آصف شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے جی، کہ آپ آگے حالات کدھر جائیں گے؟ بڑی اچھی بات کی چودھری اسد صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا انٹرو دیا ہے۔ بالکل ایسی صورتحال جو آپ نے واضح کیا، بیان کی ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر اونٹ کس کروٹ اپنا رخ بدلے گا، کون سی کروٹ لے گا۔ لیکن یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، ہر طرف تیزی دکھانے جا رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے پی ٹی آئی کی سیاست کی بات کی، ہم نہیں سمجھے کہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان سیاسی انتقام سے، سیاسی استحکام سے بہت دور ہے۔ جب تک یہ فاصلہ وہ جلد از جلد طے نہ کرے تب تک وہ آگے نہیں جا سکتی۔ ابھی بھی ان کی ساری سیاست جو ہے نا پی ٹی آئی کی، اگر اس میں سے بیانیہ نکال دیا جائے تو پیچھے آپ کو سیاست کوئی نظر نہیں آئے گی، اور ہر 15 دنوں بعد، ہر ہفتے بعد، ہر 10 دن بعد ایک بیانیہ آتا ہے، جو کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ کون ان کا بیانیہ تیار کرتا ہے؟ بارہ ان کا بیانیہ اچھا ہوتا ہے۔ جو عام پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان کی طرف جاتے ہیں، یا جاتا ہے وہ بیانیہ ممی ڈیڈی لوگوں کی طرف۔ لیکن بھارت ایک میچور سیاست بہت مختلف ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی خود کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے سیشن چلیں، مسلسل سیشن چلے ہیں۔ ابھی آج ان کا 6واں سیشن ہوگا، اور ہر سیشن پہلے سیشن سے اچھا ہوتا ہے، تبھی سیکنڈ سیشن ہوتا ہے۔ اگر پہلی سیشن بات ختم ہو جائے تو آگے تو سیشن کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ وہ کسی بھی حل کی طرف بڑھے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی نے جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ سب سے پہلے یہ گئے تھے شرانی صاحب کی طرف، وہاں سے اٹھے تو وحدت المسلمین کی طرف۔ اس سے پہلے بھی جب الیکشن ٹکٹوں کی باری تھی تو یہ تحریک نظریاتی کی طرف گئے تھے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا تو میرا خیال سے انہوں نے چائے پیا، گپ شپ کیا ہے اور محفل برخاست ہو گیا ہے، اس سے کوئی آگے ایجنڈا نہیں چلا، اور نہ ہی دوسرا سیشن ملاقات کا ہوا ہے۔ اسی طرح اب آگے یہ سنی کونسل کی طرف۔ سنی کونسل کی طرف انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کن شرائط پہ، کن مراحل پہ، کن گیو اینڈ ٹیک پہ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، اور ابھی جو کل آپ نے بات کی پرہجوم پریس کانفرنس، اس میں کیا لاہے عمل اختیار کیا سوائے اس کے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تحریک سنی کونسل کی طرف جا کے اپنے ٹکٹ جو اپنا جو ہے ان کا ہے حکومتی بیان، اپنی جماعتی بیان وہ دے دیں الیکشن کمیشن کو کہ ہم سنی کونسل کے ممبر ہیں۔ باقی تو اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لازم بات ہے جب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، جب مذاکرات ہوتے ہیں، تو جیسے ناصر صاحب نے کہا، وحدت المسلمین نے، کہ ہم
अनकंडीशनल इत्तेहाद करें, तो सुन्नी कौंसिल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा। जो बयान आया है वो इस पर कुछ बात ऐसी नहीं हुई है कि हम अनकंडीशनल बात करें। ये वातुल मुस्लिम की बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, दो डायलॉग उन्होंने किए, एक कहा कि हम अनकंडीशनल इत्तेहाद करें, दूसरा उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक इनका साथ देंगे, और वो साथ दे रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी राइट हैंड पे नासिर अब्बास साहब थे और दूसरी साइड पे सुन्नी कौंसिल के अहमद रजा साहब थे। तो ये बात हमें बहरहाल ये सोचनी चाहिए कि हमें अदम एतमाद करना है, अदम बर्दाश्त करना है। जब तक बर्दाश्त का तरीका अपनाएंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा शहजाद, मखसूस सीटों के हवाले से जी जी केपी में इन्होंने दरख्वास्त दी थी जी जी और फिर वापस भी ले ली। इसलिए वापस ले ली कि जी हमारा इत्तेहाद चुके हो गया, सही। और कराची के अंदर इनके नुमाइंदों ने ऑन किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, जबकि वो टोटल मिला के कहीं कहीं जहाँ भी उन्होंने कागजात जमा कराए हैं 50 बनती इत्तेहाद, ऐसे ही। जबकि ये 100 को क्रॉस कर चुके हैं बकौल उनके। ऐसे ही तो इस दरमियान में क्या कन्फ्लिक्ट क्या है? भारत जी, कन्फ्लिक्ट तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि 50 से ज़्यादा इन्होंने उम्मीदवार जो हैं इन्होंने अपने जमात के हवाले से कागज जमा कराए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जो आपने बात की कि 100+ के करीब जा रहे हैं, और जो खुद जो दावा कर रहे हैं 80-85 सीटें जो अभी इनकी रहती हैं उनकी बात करें। लेकिन असद चौधरी साहब ये भी देखें कि जो लास्ट टाइम उनका इजलास हुआ पेशावर के अंदर, जिसकी क़यादत जिसकी सदारत अलीमीन गंडापुरी ने की, उसमें तो इनके काफ़ी जो लोग जो 50+ तो नहीं लेकिन 25+ जो गैर हाज़िर थे, वो गैर हाज़िर क्यों थे? किसी को अभी तक वो लेटर जारी नहीं किया गया वजाहत का कि क्यों आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। जब ये सूरत हाल है और अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल है इनकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनकंडीशन सूरत है, गैर मतवाज़न सूरत हाल है। देखना पड़ेगा कि कौन से लोग स्लिप होते हैं और कौन से लोग, कुछ बड़ी तादाद जो है, जैसे आपने खुद कहा कि 50+ से लोग अभी गए हैं कागजात जमा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सी एंड वेट पे लगे हुए हैं। नहीं, वो ये भी एक रिपोर्ट है ना कि मरकज़ में पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास हुआ है जी जी, उसमें भी 26 लोग गैर हाज़िर थे। ऐसे ही है। तो अब यही क्वेश्चन उठ रहा है कि वो क्यों गैर हाज़िर थे, या मैं उनको वही बुलाया बात नहीं की ना, गया, या जो- वो आमदन नहीं आए, या कहीं और अंगेज नहीं, हैं? बुलाया तो लाजमी क्या होगा, लेकिन आपकी जो बात है कि वो लाजमी आते हैं, उसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो वो लोग हैं जैसे मैंने कहा कि सी एंड वेट की सूरत पे मतवज्जह हैं। दूसरी बात है कि कोई ना कोई उसमें 2-4 ऐसे होंगे जो किसी वजह से नहीं आएंगे। लेकिन सोचने के बाद, देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि किसी को भी लेटर इशू नहीं किया गया कि तुम इजलास में शिरकत तुमने क्यों नहीं की। लेकिन एक दूसरी सूरत भी जो सुनने में आ रही है बावसूख ज़राए से, वो ये है कि शायद फारूक ब्लॉक बन जाए मरकज़ में भी, और KPK के अंदर ही कुछ फारूक ब्लॉक बन जाए, और वो फारूक ब्लॉक इनकी जो पुष्प है खंजर का काम करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो पेशरफ्त हो रही है, जी जी, उस में आप क्या होपफुल हैं कि यानी इनकी डील हो जाएगी? बिल्कुल। जैसे मैंने खुद पहले कहा कि जब पहला सेशन ख़त्म होता है, पहली मुलाकात ख़त्म होती है, तो दूसरी मुलाकात तभी होती है। दूसरी जब पहली मुलाकात कुछ फ्रूटफुल होती है, जहाँ उसमें कोई सकम रह जाता है उसको पूरा करने के लिए दूसरी मुलाकात होती है, फिर तीसरी मुलाकात भी ऐसी, फिर चौथी। ऐसे समझें कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, एवरी स्टेप ए हेड। एवरी स्टेप ए हेड उसी वक्त होता है जब पहला कदम आपका मजबूत हो, अच्छा हो, और उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश के लिए दूसरा सेशन किया जाए, तीसरा सेशन किया जाए, चौथा सेशन किया जाए। लेकिन देखना ये पड़ेगा, बहुत सी जमातें ऐसी हैं जैसे जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक का तो अभी कहीं जिक्र नहीं आ रहा, ना कोई मुलाकातें हो रही हैं, ना उनका कोई ऐसा एजेंडा है, ना कोई उनको अपनी तरफ लाने के लिए मुज़ाकरत करने की कोशिश कर रहा है, और ना ही उनसे किसी ने अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब की तरह, जैसे PTI मौलाना फजल रहमान ने एक चाय का कप तो पिया, लेकिन तहरीक लब्बैक के साथ अभी तक किसी ने कोई चाय का कप नहीं पिया, और ना ही कोई ऑफ़र की गई है। तो क्या यानी सिनेरियो क्या देख रहे हैं कि ज़राए तो यही बता रहे हैं कि जी 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है। बिल्कुल ऐसे है, 29 फरवरी को तो उससे पहले ये किसी एंड पे पहुंच जाएंगे मेरा ख्याल है। नवाज और पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल किसी एंड पे पहुंचेंगे, बल्कि यकों को वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव भी होगा, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जैसे पे दर पे जो इनके सेशन हो रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं और हर तरफ आगे जा रहे हैं। बारहा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सेशन के कामयाब हो रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन हो रहा है। अगर कहीं पे डोर टूट जाए तो फिर तीसरा मुज़ाकर का नाम नहीं दिया जाता। लेकिन अभी देखना ये पड़ेगा
کیونکہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف کو نہ بنایا جائے، کیونکہ بہرحال اکثریتی پارٹی وہی ہے، اور بلاول صاحب اس کی سپورٹ نہ کریں، بلاول صاحب نے بڑا خوب کہا، بڑا بڑی دفعہ کہا کہ ان کی سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹوں پہ کیسی یہ بندر بانٹ ہوتی ہے، کیسی یہ اپنا تحفظ چاہتے ہیں، چونکہ دونوں ہی شاید کہیں کہ کہیں ہمیں کاٹنا چاہیے، کہیں ہمیں نہ کاٹنا چاہیے، لیکن یہ مداخلت اسی صورت میں چل رہے ہیں کہ کوئی کسی کو کاٹنا اور مل کے ورک ٹوگیدر کی جائے۔ یہ بات آپ نے صحیح بندر بانٹ والی کی ہے، بندر بانٹ تو ہو جائے گی جی جی، لیکن عوام کو ریلیف ملنے کا تو کوئی دور دور تک امکان نہیں دیکھیں ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا نا، جو سر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے اور عوام بھی یہ یاد رکھے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، اور سیاسی استحکام اسی صورت میں ہوگا، میں پہلے بھی لاگ میں کہا تھا، جب تمام پارٹیاں ملک کے استحکام کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گی، ایک اچھی حکومت بننے میں کامیاب ہوں گی تو سیاسی استحکام آئے گا۔ اگر ہم اس میں سے جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا پچھلی تقریر میں الیکشن کمپین کے اندر کہ نواز شریف آپ سے بدلہ لے گا، اگر پی ٹی آئی بدلہ لے، نون لیگ بدلہ لے، انتقام کی سزا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیاسی انتقام کی بجائے سیاسی استحکام کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اقتصادی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور باقی اداروں کے اندر اسی طرح یہ یرغمال رہیں گے اور عوام کو ریلیف کی بجائے مہنگائی کا ایک اور طوفان ہے۔ نہیں، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آئی ایم ایف نے خود کہا تھا پچھلے مہینے گزشتہ ماہ میں کہ مارچ اپریل میں مہنگائی کی کمی ہوگی، اور خود میاں نواز نے ان کا یہ بہت بڑا موٹو ہے کہ مہنگائی کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے ہم اچھی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تب تک کوئی اچھی حکومت نہیں چل سکتی، لیکن میں نے اس پہ یہ کہا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ نہیں لیکن یہ بھی تو یہاں تبصرے آ رہے ہیں نا کہ جی یہ جو چونچو کا مربع اکٹھا کر رہے ہیں یہ بھی سال ڈیڑھ سال ہی چلے گا، دیکھیں استحکام پہ کیسے آئے گا؟ چونچو کا مربع کیا ہے؟ دو بڑی پارٹی ہیں، ایک پاکستان پیپل پارٹی، ایم کیو ایم کو بھی تو فراموش نہ کریں نا۔ نہیں فراموش تو نہیں کرتے، لیکن 12 اور تیسرے نمبر کی پارٹی ہے، اور اس کے بعد 17 سیٹیں ہیں، لیکن جو بڑا جو آپ نے بات کر رہے ہیں، اسی طرح چودھری شہزاد صاحب کے پاس بھی سیٹیں ہیں، لیکن یہ سارے مل کے چلیں گے، کیونکہ جب تک یہ مل کے نہیں چلیں گے تو ہر ایک کی اپنی موت ہے۔ آج تک ہمیں پاکستان کو بھی جو 2 سیٹیں ہیں، ہاں جب تک یہ مل کے نہیں چلیں گے تو پھر ان کی اپنی موت ہے، کیونکہ جب حکومت جائے گی تو پھر سب جائیں گے۔ اگر سارے اکٹھے رہیں گے تو حکومت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بہتر سے بہتر دماغ ان کے پاس ہیں، اور حکومت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، عوام کو بہتری ڈالنے کے لیے ان کے پاس بھارت ایک اچھی ایکسپرٹ اور سینئر سیاستدان موجود ہیں، پیپل پارٹی کے اندر بھی، ایم کیو ایم کے اندر بھی، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک اچھا خاصا دماغ ہے جو اس ملک کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں پھر بات کروں گا، اگر اپوزیشن میں رہ کے پاکستان تحریک انصاف ساتھ دے اچھی باتوں میں، کیونکہ اچھی باتوں میں ان کو ساتھ دینا چاہیے، اور عوام بھی دیکھیں گے کہ سارے مل کے کیسے، اگر اپوزیشن اور حکومتی بینچ مل کے چلیں گے تو لازم بات ہے ایک اچھی حکومت، استحکام کی حکومت بنے گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یعنی ٹینیور کمپلیٹ ہو سکے گا؟ انشاءاللہ امید تو یہی کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، پہلے 100 ڈیز جیسے ہم کہتے ہیں، اگر پہلے 100 ڈیز میں انہوں نے ایک اچھا فارمولہ دے دیا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، سیاسی استحکام لانے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے، تو پھر یقیناً ایک اچھی حکومت بنے گی۔ لیکن پھر وہی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر سب کی اپنی اپنی موت ہے، اور ساری اس کنویں کے اندر گر کے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ نہیں دیکھیں شاہ صاحب، جو انتخابات کے دوران وعدے جی کیے میاں نواز شریف نے وہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ 20 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، آج عالمی سطح پہ بھی مہنگائی ہے، صحیح ہے، تو وہ کیسے کٹ ڈاؤن کر کے نیچے لائیں گے؟ کیا بڑی اچھی بات آپ نے کی، بہت اچھی بات کی آپ نے سینیریو کے اندر آپ نے، لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، بہرحال پاکستان مسلم لیگ کے میاں نواز شریف کے جو تعلقات ہیں عرب ممالک کے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں، اور ان اچھے تعلقات کی بیس پہ ہم امید کرتے ہیں، جیسے پہلے بھی بہت دفعہ یہ نگران حکومت کے اندر بھی کافی دفعہ قرضے معاف کیے گئے، قرضوں کو رول اوور کیا گیا، اور اسی طرح امداد کافی دی گئی، لیکن اب بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں قطر، سعودی عربیہ، بحرین اور اسی طرح ترکی بھی ہمیں ٹیکنیکلی مدد دے گا۔ تو یہ جو ملک ہیں یہ ہماری بھارت کبھی ہمیں نیچے نہیں گرنے دیں گے، کبھی ہمیں ڈیفالٹ ہونے کی طرف نہ جانے نہیں دیں گے، اور آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہ ہوں، چونکہ اگر ہم ڈیفالٹ ہو گئے تو آئی ایم ایف کو ہم قرضہ کہاں سے دیں گے؟
تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ مرے نہ، تاکہ یہ قائم رہے گا تو ہمارا کام سب کے چلتے رہیں گے. اور عرب جو امارات ہیں، UAE جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑا اچھا ملک ہے اور بڑی اچھی مدد کرتا ہے اس ہمارے ملک کو. سعودی عرب کے ساتھ نواز شریف کے ذاتی تعلقات ہیں، وہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اچھا وزیر خارجہ جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں وزیر خارجہ کون ہو؟ بھارت جیسے ایکسمین صاحب نے دیا ہے PDM کی حکومت میں بلاول کو، بھارت بلاول ایک اچھا وزیر خارجہ بن سکتا ہے. اچھی بول چال ہے، اچھا سٹائل ہے، اچھی ورکنگ ہے. اور اس کے ساتھ حنان ربانی خار بھی اس کے ساتھ چونکہ پرانی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایک اچھی ٹیم موجود ہے. چونکہ اچھی ٹیم موجود ہو تو کام چل سکتا ہے. جیسے مولانا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے مشیر تم ہو، ان کے مشیر ہم تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھی ٹیم بن جائے گی، اچھی مشاورت ملے گی تو لازم بات ہے یہ ہر قدم آگے کی طرف چلے گا. تو ناظرین، آپ نے حالات حاضرہ پہ اور خصوصاً حکومت سازی کے حوالے سے گفتگو سنی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اور یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ کوئی حتمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر 4-10 گھنٹے کے بعد ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. بڑی اچھی بات. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم از کم 24 گھنٹے کے اندر جو چل رہا ہے اس کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھیں، اپنی رائے سامنے رکھیں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.